اچھا، مریم نواز کہتی تھی کہ میری پاکستان لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو کل سے الیکشن کمیشن نے اس کے اثاثوں کی تفصیل جاری کر دی، ان کے نام پہ گاڑیاں، کوٹھیاں، پراپرٹیاں، بہت کچھ نکلا ہے۔ یہ تو آپ بہتر ہوتا کہ اچھا، آپ کے خیال میں جو آپ جواب دے رہے ہیں اس کے مطابق لگتا ہے تو یوں ہے کہ عدالتیں بھی تقسیم ہے، پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کو کر دیتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ خود جو ہے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتی ہے۔ میری بات سنیں، یہ بات آن دا ریکارڈ ہے، یہ بہت بڑی کنٹرڈکشن ہے، اس کو میں مسترد کرتا ہوں کہ کوئی عدالت جو ہے ایئرپورٹ نہیں پہنچی۔ اچھا، جو پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کر رہی ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو تو ہر کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے۔ آپ مجھے ایک عدالت بتا دیں، ایک وقت سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے ایک سوال کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی کولیکٹیو وزڈم زیادہ ہوگی کہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی۔ جب ایک 62(1)(f) کے اندر کوئی میعاد نہیں لکھی گئی ہے کہ کتنے سال کی نیلی ہونی چاہیے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا اگر میں کہہ دوں کہ 2 سال کی نیلی ہونی چاہیے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ جو آپ کے اوفینسز ہیں، جو آرٹیکل 63 ہے، ان کے جی اور ایچ کے اندر اگر آپ سوورنٹی یا انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف کوئی اوفینس کرتے ہیں، اس کے اندر کنوکشن ہو جاتی ہے، آپ کو لیٹ سے 10 سال کی سزا ہو جاتی ہے۔ تو جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ 5 سال ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو سیکشن ہے اس میں اگر آپ کی نائلی جو ہے وہ سزا ہوتی ہے منیمم آپ کو 2 سال، 2 سال سے کم ہوتی ہے تو نائلی آئی نہیں ہے۔ اگر 2 سال سزا ہوتی ہے تو آپ کی نائلی ہے 5 سال۔ تو 62(1)(f) کے اندر کوئی کنوکشن کا تصور بھی نہیں ہے، تو پھر اس پہ کہ اگر کسی نے 5,000 روپے جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا نامینیشن فارم میں، تو اس کو آپ لائف ڈسکوالیفائی کر دیں گے، تو یہ انصاف کے قریب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جو 62(1)(f) ہے، اس کی انٹرپریٹیشن پارلیمنٹ نے جان بوجھ کے نہیں کی ہے۔ تو اس کی میرے خیال میں منیمم جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، اور منیمم سپریم کورٹ شاید یہ کر دے۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کیا ورڈکٹ آئے، کیا فیصلہ آئے گا، لیکن جو لگ رہا ہے آبزرویشن سے کہ 5 سال تک اس کی نائلی ہوگی، اور جس نے 5 سال پورے کر لیے ہیں وہ انشاءاللہ عائل ہو جائے گا۔ اچھا، مریم نواز کہتی تھی کہ میری پاکستان لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو کل سے الیکشن کمیشن نے اس کے اثاثوں کی تفصیل جاری کر دی، ان کے نام پہ گاڑیاں، کوٹھیاں، پراپرٹیاں، بہت کچھ نکلا ہے۔ یہ تو آپ بہتر ہوتا کہ وہ یہ سوال ان سے ہی کرتے، لیکن جو پراسیکیوشن جو ہے وہ کیس بناتی ہے نا، یہ آپ کا، میرا اور ان کا کام نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی کاؤنٹر کلیم کرتا ہے جس طرح آپ کلیم کر رہے ہیں، تو پھر جو بندہ کیس ڈالتا ہے جا کے کمیشن میں یا نیب میں، اس کا کام ہوتا ہے ثابت کرے کہ یہ کہاں کی چیزیں ہیں۔ بندے کا اپنا کام نہیں ہے۔ میں کہوں گا یہ ساری فونیں آپ کے پاس اپنی نہیں ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، تو میں نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کی نہیں ہے۔ آپ کی یہ بتائیں کہ ابھی تک تاحیات نائلی برقرار ہے، اس کے باوجود کاغذات نامزدگی کیسے منظور ہو گئے؟ وہ اس لیے منظور ہو گئے ہیں کہ جو ریٹرننگ افسر ہیں نا، وہ قانون کی اور آئین کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ جتنے ریٹرننگ افسر جو ہے وہ کاغذات منظور کر رہے ہیں، اگر کسی بندے کی لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے، وہ اس سپریم کورٹ کے آرڈر جو آئے گا وہ اس کو کلیئر کرے گا۔ اچھا، جو پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کر رہی ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو تو ہر کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے۔ آپ مجھے ایک عدالت بتا دیں، ایک وقت وہ تھا 2017-18 والا کہ عدالت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھی اور کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا تھا۔ 5 آپ کو پتا ہے جو بینچ تھا، 5 رکنی بینچ، وہ کسی جگہ پہ ان کو ریلیف نہیں ملا تھا۔ 25 FIR تھی ایک بندے کے خلاف، پشاور، کوئٹہ، سندھ، پنجاب، گجرانوالا، کوئی شہر بتا دیں جہاں پہ FIR نہیں ہوئی ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ دیکھیں، آج کل آپ نے پشاور ہائی کورٹ نے رات کو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، انہوں نے ریلیف دیا ہے کہ جی آپ کو ہم ٹرانزٹری بیل دیتے ہیں، تو ان کو تو ریلیف مل رہے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ آج دیکھیں کتنی بحالی ہوئی کاغذوں کی، آپ نے گنا آج کتنے کاغذ بحال ہو گئے؟ پتہ چلے آپ کو ٹریبیونل نے کتنے کاغذ بحال ہو گئے؟ آپ کل دیکھ لینا، آپ پتہ کریں نا، آپ میڈیا والے ہیں، آپ کل پتہ دیکھنا کتنے بحال ہو گئے۔ ان کو تو جو لیول پلینگ فیلڈ میں ابھی مل رہی ہے یہ، اور ایک حلقے سے پی ٹی آئی کے کم از کم 5 سے 7 بندوں نے کاغذ داخل کرائے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کاغذ اگر نامینیشن فارم کسی نے سبمٹ کیے ہیں تو وہ پی ٹی آئی والے لوگوں کی ہے، اپنے بھائی کے بھی کیے ہیں، اپنی بیوی کے بھی کیے ہیں، اپنے بہنوں کے بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کے ایک کے ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں تو 4-5 بندے واپس۔ سر آپ سینئر قانون دان ہیں سر، جس طرح نواز شریف صاحب باہر سے آ گئے، وزیر اعظم بھی رہ چکے، تو سر ان کو ایک پولیس افسر سلوٹ مارتے اور ان کی سزا سر ختم نہیں ہوئی تھی اس ٹائم۔ پولیس افسر ان سے محبت کرتا ہوگا نا، پولیس افسر تو ہمیں دیکھا ہے عمران خان کو آ کے سر محبت والی یہاں پہ محبت کریں تو معطلی ہو جاتی ہے۔ لیکن سر یہ بتائیے کیا وجہ ہے ابھی تک کیا قانون کے تحت اس طرح جائز ہے؟ سر آپ سینئر قانون دان ہیں۔ دیکھیں، قانون کے تحت وہ ہر چیز جائز ہوتی ہے جس کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، اب ایک چیز جیسے ایک بندے کو کہتا ہے ملزم کو گڈ ٹو سی یو، ہیو اے نائس ڈے، ٹھیک ہے، آپ کی فیسلٹی چیف جسٹس صاحب کہہ رہا ہے۔ کل کو آپ کو پتا ہے چیف جسٹس صاحب پشاور ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے، ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ اتنا ڈر ہے گرفتاری کا تو آپ میرے گھر میں بھی ٹھہر سکتی ہیں۔ کبھی سنا ہے اس طرح کی بات؟
کبھی سنی ہے آپ نے تاریخ میں؟ ایک چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے، تو ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے ایک خاتون تھی، اگر کہہ دیا ہے تو کہہ دیا، ہم اس پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کرتے. اب ایسی بھی باتیں ہیں، تو اس سے بڑا لیول پلینگ فیلڈ کیا؟ اچھا، آپ کے خیال میں جو آپ جواب دے رہے ہیں اس کے مطابق لگتا تو یوں ہے کہ عدالتیں بھی تقسیم ہے، پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کو کر دیتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ خود جو ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتی ہے. میری بات سنیں، یہ بات آن دا ریکارڈ ہے، یہ بہت بڑی کنٹرڈکشن ہے، اس کو میں مسترد کرتا ہوں کہ کوئی عدالت جو ہے ایئرپورٹ نہیں پہنچی. عدالت کا کام نہیں ہوتا، بایو میٹرک نادرا کا کام ہوتا ہے. عدالت آج دن تک دیکھو سارے میڈیا والے چلا رہے ہیں. جی نادرا تو دیکھیں نا، ایک نوٹری پبلک جو ہے گھر میں بھی جا کے ٹیسٹ کر سکتا ہے. نادرا کا کوئی بھی افسر جو ہے وہ کسی گھر پہ جا کے اگر وہ تھم امپریشن کرا لے، آپ کو پتا ہے یہ آرڈر بھی کورٹ جاری کرتی ہے سر. آرڈر کورٹ نہیں جاری کرتی، تھم امپریشن کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے. صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جج نے کہا کہ آپ میرے گھر ٹھہر سکتی ہیں، تاریخ میں ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ باہر ہزاروں پولیس والے ایک خاتون کو پکڑنے کے لیے باہر کھڑے رہے ہوں، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گو، خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا ہو. ہماری 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اس پر یہ دیکھیں، خواتین کو میں کبھی یہ سپورٹ نہیں کرتا ہوں کسی خواتین کو اس کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ کریں، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کو قانون کے مطابق، اور عورتوں کے لیے اسپیشل لائیں، ان کو اسپیشلی ٹریٹ کیا جائے. ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی غیر قانونی یا غیر اخلاقی حرکت جو ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کسی بھی خاتون کے. یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے، تمام جس عمارت کے سامنے ابھی ہم کھڑے ہیں سپریم کورٹ، یہیں سے شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کے احکامات جاری ہوئے تھے. اس کے باوجود جس طریقے سے پولیس نے ان کو گرفتار کیا، گھسیٹا، اس کے باوجود آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں سے پی ٹی آئی کو فیور مل رہا ہے؟ دیکھیں، آپ ایک کوئی پولیس والا اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کو کوئی پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے غلط کام کریں، تو اس کا جو انڈیویجول کنڈکٹ ہوتا ہے نا وہ آپ سارے سسٹم پہ نہ لاگو کریں. ہم اس کو کنڈیم توہین عدالت ہونی چاہیے. نہیں، دیکھو اگر کسی نے زیادتی کی ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ، کسی پولیس والے نے بھی، تو وہ کنڈیمن ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور کسی کے ساتھ بھی نہیں، آپ کے ساتھ بھی نہیں. اگر میڈیا کے ساتھ پولیس کی زیادتی ہوتی ہے میں سب سے آگے کھڑا ہوتا ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ. بالکل، میں نے ٹی وی چینل پہ مذمت کی کہ کسی پولیس کے کسی بھی افسر کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. کے اوپر سوال کرنا چاہوں گا کہ ہری پور آج سارے سوالے آپ کینڈیڈیٹ ہیں یوسف ایوب خان، وہ 5 سال پہلے ایف اے کی ڈگری تھی، 5 سال بعد ان کی بی اے کی ہو گئی ہے. اب پہلے بی اے کی وہ جمع کرواتے ہیں، بعد میں وہ 5 سال بعد ایف اے کی کرواتے ہیں، اس کے بعد اوپر ان کی نااہلی ہوئی ہے. میرا آپ سے سمپل سوال یہ ہے، کیا وہ بھی اس معاملے میں آپ کے سپریم کورٹ میں جو کنسیشن ملے گی، کیا وہ 5 سال کے بعد وہ اہلی کی طرف چلے جائیں گے، یا کیونکہ انہوں نے جھوٹ ایک ایسا بولا ہے جو اس میں کوئی کسی عدالت میں وہ فیور نہیں لے جائے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں، وہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہے نا، پی ٹی آئی کے ان کے بھائی بھی سارے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ہیں، سارے کسی نے آبجیکشن نہیں کیا ہے، اس کے کاغذ ایکسیپٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، ہو گئے نا. تو پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ اس کا مطلب مل رہی ہے. کے پی کے اندر دیکھیں کسی بندے کو نہیں اٹھایا گیا، اوپر پراپر لیول پلینگ فیلڈ کو مل رہی ہے، اور ان کے کاغذ اس کی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئے گی نا اس کے بعد جو ہے سر ایک کنونشن کیا جاتا ہے اور وہاں پہ پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. کیسی لیول پلینگ فیلڈ؟ یار پکڑ دھکڑ جو بھی کرتا ہے نا، یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ ہے، اس کو آپ سنگلی اسپیسیفکلی نہیں کر سکتے. سوال یہ لے لیں، آپ بڑے سینئر قانون دان ہیں، یہ سارے ڈیجیٹل میڈیا کے دوست ہیں، میڈیا گریجویٹس ہیں، ان کا آج سپریم کورٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے. کیا آپ ہمارے ساتھ ادارے جگاتی کریں گے، کہیں گے کہ کس وجہ کی بنیاد پر ہمارا سپریم کورٹ میں یہ الاؤ نہیں کرے گا، اور ہمیں اندر لے کے جائیں گے گڈ ٹو سی یو کہیں گے؟ یہ دیکھیں، مجھے سارے گریجویٹس ہیں، آپ کو دیکھیں اس پروفیشن میں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کسی جو کیوں پابندی لگائی گئی ہے، کیا وجوہات، کوئی وجوہات آپ کو دی ہوں گی نا. اگر ایک سر درخواست دائر کریں گے، اگر آپ کا لیگل کیس ہوگا تو میں آپ کو لڑوں گا. تھینک یو سر.